بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان۔ ناظرین، ایک فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے، حالانکہ اس نے کرۂ ارض پر چند سال گزارے ہیں۔ یہ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، آخر یہ کون سا ذکر ہے جس کے ساتھ اس روح کو کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے۔ تو پھر وہ بہت سے لوگ جو وظائف پڑھتے ہیں سکون کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ قرآن ایک ہی ہے، لیکن اس میں مومن کے لیے ہدایت ہے اور ظالم کے لیے ہلاکت بھی۔ اللہ نے 18,000 جہاں تخلیق فرمائے، آخر وہ جہاں ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہیں؟ جب عالم ارواح میں ایک الست کے مقام پر تمام روحوں نے ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ اور اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے اس کا جسم چھوٹا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اسی چھوٹے جسم میں ایک بڑا جہاں آباد ہے۔ آخر وہ جوان ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہیں؟ آخر وہ کون سا اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی تک پہنچائے؟ کیا ایسا ذکر ہے جو گرد الہی اور دیدار الہی تک لے جائے؟ اور کیا وہی ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے بندوبست میں مصروف ہیں، لہٰذا روح بیمار ہوتی جاتی ہے، ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے۔ نفس بندہ اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے مقصد حیات واضح ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ذکر ہے جس کے ذریعے روح زندہ ہو کر خالق حقیقی سے وصل پاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی رازوں کے پردے اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ پیارے دوستو، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے دنیاوی جسم کی غذا ضروری ہے، ویسے ہی روح کے لیے خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہاں بنائے اور ہر مخلوق کے لیے مخصوص خوراک مقرر کی۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو شہد بنتا ہے۔ اگر کسی مخلوق کو اس کی مرغوب غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو کر مر جائے گی۔ اسی طرح انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر جسم اور ایک باطنی جسم یعنی روح۔ جسم صرف دو چیزیں سمجھتا ہے، اپنی غذا اور اپنی نسل کا بندوبست، جبکہ روح ہمیشہ سے خالق حقیقی کی طرف راغب رہتی ہے۔ روح ہمیشہ معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی کے قریب تڑپتی ہے۔ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، مگر روحانی خوراک کے بارے میں کم رہنمائی ملتی ہے۔ آج آپ جانیں گے روح کے اصل غذا کیا ہے، روح کو تابندہ رکھنے کے لیے آخر کیا کرنا چاہیے۔ ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، بعض لوگ نرم، بعض بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے مختلف صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور ہر نام کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ زبان جب مسلسل ذکر میں مصروف رہے تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کہتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آہنگ یا آواز سے نہیں، آواز کے ساتھ کہا گیا لفظ زبان کی سرگز ہو سکتا ہے، مگر روح کی غذا وہی ذکر دیتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ کے ذکر کا حکم ملتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس خفیہ طریقے سے کی جانے والی عبادت دوسرے اذکار سے بالکل مختلف اور مخصوص ہے۔ برصغیر میں صوفیاء کرام کے بہت سے سلسلے آئے جنہوں نے ذکر کو سانس سے مربوط کیا۔ کئی لوگ کلمہ طیبہ کو سانس کے باہر جانے اور آپ کے ساتھ دہراتے۔ یہاں مختصر طور پر جان لیں کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں ہیں یا لطائف موجود ہیں۔ ماں کے پیٹ میں نور جماتی آتی ہے، پھر روح
نباتی آتی ہے، پھر حیوانی اور آخر میں انسانی روح۔ جب بچہ دنیا میں آ کر پہلی سانس لیتا ہے تو انسانی روح اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ سانس نہ لے تو نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ نماز جنازہ روح انسانی کے لیے ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں، اور یہ روحیں سیٹلائٹس کی مانند کام کرتی ہیں۔ ہر روح کا تعلق کسی مخصوص آسمان یا مقام سے ہوتا ہے، اس لیے کسی روح کے کسی دوسرے عالم سے منسلک ہوتی ہے۔ یہی ارواح بعض اوقات شہداء، انبیاء اور اولیاء سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ذکر کی طرف، جو روح کے حقیقی غذا ہے۔ اللہ کی ذات ایک نام بذات ہے۔ بعض سلسلوں میں اللہ ذات پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی اور صرف صفاتی ناموں پر زور دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دل کو مرکز انسان قرار دیا گیا ہے۔ دل کی دھڑکن ایک بار چلتے ہی کروڑوں خلیات اور عروق محسوس کرتی ہیں۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن پر توجہ کریں اور دل کے ساتھ اللہ پکارتے ہیں تو ہزاروں درجوں کی عبادت سجتی ہے۔ انسان کا دل خون کو پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کروڑوں سال کا ثواب جمع ہو جاتا ہے۔ یہ خاص عبادت وہ ہے جس سے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس دل اور جذبات کا وہی بوجھ نہیں۔ جب انسان دل سے مسلسل اللہ کا نام پکارتا ہے تو روح میں حرکت آتی ہے اور اس کا کعبوں کا لامنتہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے اور روح نئی حیات پاتی ہے۔ جب روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی کے سفر سے گزرتی ہے۔ پھر انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حدیث قدسی مضمونی حوالہ: جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنے، آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھے، ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرے۔ یعنی انسان کے روم میں اللہ سما جاتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبنا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، یہی فنا کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں بھی اشارہ ہے، اپنی ذات کو مر جانے سے پہلے فنا کر دو۔ یہ فنا فی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ جب انسان اپنی ذات فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور کئی دوسرے جہان اس کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 18,000 جہان اولیاء اور انبیاء کی پرواز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس جب روح زندہ ہو کر ان جہانوں کی سیر کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور قریب ہوتی جاتی ہے۔ ایک مقام آتا ہے جب اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی دکھاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کی روح کستوری کی مانند خوشبو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا بیان قرآنی اور صوفیانہ دونوں میں ملتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ میرے بندے لا خوف ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں موت کا بھی خوف نہیں رہتا۔ یہ ذکر جو دھڑکنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے انسان کو نفس کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کی روح کو دوام اور پائیداری میسر آتی ہے اور وہ انسانیت کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ ایسا شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے، بدبختوں کی مشکلات دور کرتا ہے اور دکھیوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ وہ محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں امید جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر دکھائیں گے، تب انسان کہہ اٹھے گا یہی حق ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں اور ذکر سے ہوتی ہے۔ جب لاکھوں کروڑوں عربی فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں، تو انسان بنایا گیا۔ اس کا مقصد معرفت الہی ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں معرفت الہی حاصل کر لے تو اس کی حقیقت مکمل ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی فرق نہیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو نوٹ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے۔ اس سفر میں اللہ پاک کی ذات ایک عظیم رہنما ہے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر آپ جاری رکھیں گے تو
اثر فوراً دکھائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ دل سے اور دھڑکنوں سے کیا ذکر آپ کی زندگیوں میں روشنی اور رنگ لے آئے گا۔ آپ کی روح روشنیوں میں تابع ہوگی اور نئے جہاں کی آنکھوں کے سامنے کھلیں گی۔ آپ ایسے نفوس سے ملاقات کریں گے جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو معرفت الہی کا ایک قطرہ بھی نصیب فرمائے تو یہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا کے ساتھ ہم آپ کو خوش رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے ذکر عملی طور پر کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے تو نیت صاف رکھیں، دل کا محور اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسرا، سانس اور دل کی دھڑکن آپس میں مربوط کیجیے۔ جب دھڑکن کے ساتھ اللہ کہیں تو اثر 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا، مستقل مزاجی ضروری ہے، روزانہ معمول بنانے چاہیے، تھوڑا وقت ہی کیوں نہ ملے۔ چوتھا، ذکر کے دوران غافل خیالی سے بچیں اور قلبی توجہ بڑھائیں۔ حوالہ جات جہاں ضروری ہو انہیں اپنے حوالہ جاتی نوٹس میں شامل رکھیں تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں۔ مثلا قرآن کی آیت الرعد 28 کا حوالہ آپ کے ویڈیو ڈسکرپشن میں ضرور دیں۔ حدیث قدسی اور دیگر روایت کا مضمونی حوالہ بھی شامل کریں تاکہ شائستگی رہے۔ جب آپ دل سے ذکر شروع کریں تو دنیا بھر کی فریب کاروں سے آپ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہے مگر صبر اور لگن کے ساتھ ممکن ہے۔ اس ذکر کی تاثیر آپ کے روزمرہ زندگی میں دکھائی دے گی۔ آپ کے اعمال میں نرمی اور شفقت آئے گی۔ آپ دوسروں کی حاجتوں کو سمجھنے لگیں گے اور ان کے دکھ بانٹنا آپ کی طبیعت بن جائے گا۔ اللہ آپ کو ایسے افراد میں شامل کر دے انسانیت کے لیے وقتاً رحمت بنے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مقصد معرفت الہی ہے نہ کہ دکھاوے کا ذکر۔ روحانی ترقی کا معیار آپ کے خلوص نیت اور ثابت عملی ہے۔ اگر کبھی آپ پر اعتراض آئے تو سکون سے حوالہ پیش کریں اور اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اپنے گروہ میں عاجزی اور محبت برقرار رکھیں۔ یہ سفر خود غرضی کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ آخر میں آپ سے دعا ہے کہ اس روشنی کو قائم رکھیں، دوسروں تک پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر انفو ایٹ شان پھیلا سکیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو معرفت الہی نصیب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اس ذکر کے عملی ورزشات دکھائیں گے، نماز، مراقبہ اور مخصوص اذکار کے طریقے۔ تب تک آپ اپنی روزمرہ عبادت میں یہ طریقے اپنانے کی کوشش کریں۔ ہر دن تھوڑا سا وقت دل کی دھڑکن پر رکھیں اور اللہ کا نام دل سے دہرائیں۔ جتنا زیادہ دل سے آپ پکارتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ حیات آپ کی روح میں آئے گی۔ یہ عمل آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں ثمرات دے گا، صبر، سکون اور قرب الہی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اور آپ کو سیدھے راستے پر رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید تفصیل چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، ہم خاص ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لیے۔ ہماری کوشش ہے کہ انفو ایٹ شان آپ تک حقیقی، بامعنی اور تاثیر بخش پیغامات پہنچائیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔